میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ آج یزیدی ٹولہ تو خود کو جنتی مانتا ہے، آج یزیدی ٹولہ تو خود کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتا ہے، حالانکہ حق جانتا ہے۔ دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہے نا، امام حسین کی عظمتیں جس مسلمان کے سامنے ہوں پھر بھی وہ یزید کے گیت گائے تو مطلب اس نے کچھ ڈالر کھا لیے، وہ ڈالر پہ چلنے والا ہے، وہ ایمان پہ چلنے والا۔ آج نیت کریں انشاءاللہ سچا پکا نمازی بننا ہے، آج کی محفل ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے انشاءاللہ۔ اگلے سال جب حاضری ہو انشاءاللہ، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے، ہاں ویسے تو ہم اپنی نیت خود کرتے ہیں پر بزرگ کر لیں تو پھر ہم اسی پر سر خم کر دیتے ہیں۔ خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ سبحان اللہ۔ اب سر پہ کفن باندھے، سب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے انشاءاللہ ترانہ اہل سنت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھیے۔ الحمدللہ جب میں کھڑا ہونے بولوں تو کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بولیں انشاءاللہ۔ ارے یہ سید پور ہے، سید پور یہ عاشقوں کا مرکز ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا شہر ہے، یہ غوث پاک کے دیوانوں کا شہر ہے۔ اب سر پہ کفن باندھے میدان میں نکلے ہیں، باطل کے محلوں کو ہم ڈانے نکلے ہیں، ہمت ہے ہمیں ٹوکو، دم ہے تو ہمیں روکو، ہمت ہے ہمیں ٹوکو، دم ہے تو ہمیں روکو، ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں، ہم نعرہ رسالت کو پھیلانے نکلے ہیں۔ دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ، ہر
دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ سدھ پور میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. اس کا ایکو بند کر دے, ایکو بند کر دے اس کا, جی ایکو بند کر دے اس کو فلیٹ کر دے. جزاک اللہ. جو پہلے تھا نا اسی طرح کر. سدھ پور میں گونجے گا اب یا رسول اللہ ہر دیش میں گونجے گا. اچھا جو کھڑے ہیں وہ تو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, جو بیٹھے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں, جو کھڑے ہیں نا وہ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے یا رسول اللہ ہر دیش میں گونجے گا, سید پور میں گونجے گا, ہر شخص پکارے گا, بولو ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ. ہم ساری دنیا میں ہلچل سے مچا دیں گے, ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے, ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے. سرکار کے عاشق ہیں رنگ اپنا جما دیں گے, ہر دیش میں گونجے گا, بولو یا رسول اللہ ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سودا نہ کریں گے ہم, آپ نے کہنا ایمان نہ بیچیں گے, دونوں ہاتھ بلند کر کے ایمان, ہاں سودا نہ کریں گے ہم, سودا نہ کریں گے ہم, ایمان نہ بیچیں گے, ناموں سے رسالت پر دنیا کو ہلا دیں گے, ہر دیش میں گونجے گا یا رسول اللہ, بنگلہ دیش میں گونجے گا یا رسول اللہ, ہر دیش میں ہر دیش میں ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. بھائی سنا ہے کہ سید پور میں میلاد کا جلوس بہت بڑا نکلتا ہے, تو پھر میں کہہ دوں ہاں میلاد نبی کرنا میرے خون میں شامل ہے. جی شاہ صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں. আরে এত দূর থেকে এসেছেন, আমরা তো আলোচনা করছিলাম যে কমসে কম 3-4 লক্ষ নিয়ে যাবেন, কিন্তু আপনাদের যে ঠান্ডা দেখতেছি এটাতে বোধহয় ওনার আমাদের মানহানি হবে. ঠিক আছে, একটু যারা মহব্বত করেন তারা মোটামুটি কিছু এমন কিছু করেন যেটা দিয়ে আমাদের মান সম্মান থাকে ইনশাআল্লাহ. ہاں میلاد نبی کرنا کس کس کے خون میں شامل ہے, ہاں میلاد نبی کرنا, میلاد نبی کرنا میرے خون میں شامل ہے, اس مشن کی خاطر ہم دن رات لگا دیں گے, ہر دیش میں گونجے گا, بولو یا رسول اللہ ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ, ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ. گلی گلی سج گئی. بھائی سبحان اللہ. بھائی بچے تو میں رک گیا ہوں, بچے تو پڑھنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا کلام ہے. کس کس کو آتا ہے کہ لال کا میلاد کریں گے, جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے, جو آمنہ کے لال کا میلاد کریں گے, میلاد کریں گے,
میلاد کریں گے. ہمارے بزرگان دین نے سخاوت سکھایا ہے، بخالت نہیں. خالی ناز سنو گے، سنو نہیں میں بولے ان کو سکھا رہا ہوں حاجی صاحب. سخاوت، جان لگے گی، جان کی حاجت ہوگی تو جان دیں گے، اور مال کی حاجت ہوگی تو مال دیں گے، اور دشمن رسول کی ٹوٹی پکڑنے کی حاجت ہو گئی تو وہ پکڑ کے چیر دیں گے. میلاد کریں گے، میلاد کریں گے، میلاد کریں گے، میلاد کریں گے. جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، کر کے چراغ خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. بوشے جاؤ. عاشق نے مدنی لائٹوں سے گھر جگمگا دیا، یہ جشن ضروری ہے سبھی کو بتا دیا. منکر یہ تیرا بغض ہے میلاد نبی سے، منکر یہ تیرا بغض ہے میلاد نبی سے، جو سارا سال جلتا تھا وہ بھی بجھا دیا. یہ ان کا نصیب ہے، ہمارا نصیب کیا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد. مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، گج وج کے بولو مرحبا، اور اونچا بولو مرحبا، سرکار کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا. ہاں کہہ دو سبحان اللہ. شان رسول پاک سناتے ہی رہیں گے، لب پر درود پاک سجاتے ہی رہیں گے. النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ. اللہ 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 بولو. اللہ 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 اللہ. شان رسول پاک سناتے ہی رہیں گے، لب پر درود پاک سجاتے ہی رہیں گے. جو مانتے نہیں گے ہمیں ان سے غرض کیا، جو مانتے نہیں ہیں ہمیں ان سے غرض کیا، ہم لوگ تو میلاد مناتے ہی رہیں گے. ہاں گلی گلی سج گئی، شہر شہر گلی گلی سج گئی. آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، بھائی دیکھیں مرحبا. الحمدللہ سارے میلادی ہیں. کون کون میلادی ہے؟ بھائی جب ہم اتنے سارے ہیں تو پھر کمزور کیوں ہیں؟ اس لیے کمزور ہیں کہ ہم خالی نعرے تو لگاتے ہیں مگر ہم پریکٹیکل نہیں ہو رہے. ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنا ہے سبحان اللہ، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا ہے. انشاءاللہ. جب پریکٹیکل میلادی بن جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی دبا نہیں سکے گا، پھر ہم ہوں گے انشاءاللہ. ہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ایک بندہ ہی کافی ہے. اللہ پاک ہمارے شاہ صاحب کو سلامت رکھے. میں دنیا بھر میں الحمدللہ جاتا ہوں پر میں قبلہ ڈاکٹر صاحب سے بہت متاثر ہوا ہوں. اللہ پاک نے بڑا نوازا ان کو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہم سب پر دراز فرمائے. آمین. لیکن آج نیت کریں انشاءاللہ کہ جو ہم نے جو علم سیکھنا ہم پر فرض ہے پہلے وہ سیکھیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟
کبھی زندگی میں آپ کے بچے آپ سے پوچھیں نا، ابھی تو نوجوان بہت سارے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، بچے ان کے ہوں گے، بچے بڑے ہوں گے، بچے پوچھیں گے ابا آپ کب سے ماحول میں آئے تھے؟ تو کہنا وہ سید پور میں ایک مرتبہ ایک جلسہ ہوا تھا جس میں حضور مفکر اسلام تشریف لائے تھے، بس وہاں پر میں نے نیت کر لی تھی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، تیرے بابا کی قسمت بدل گئی ہے۔ انشاءاللہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے آج کی محفل۔ اللہم آمین۔ نوجوانوں نیت کرتے ہو انشاءاللہ، کیونکہ ہم دنیا میں ٹائم پاس کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں اللہ کی بندگی اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کے لیے آئے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد جو سمجھ گئے وہ کامیاب ہے، ورنہ اس سے بڑے بھی جلسے کر لو تو کامیابی تب ہے جب ہم پریکٹیکل ہو جائیں، ہمارے چہرے پر حضور کی سنت سج جائے، ہمارے سر پر امامہ شریف آ جائے، ہمارے انداز میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک ہونی چاہیے۔ کون جو کھڑے ہیں وہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ اور بھی ایک نیت کرتے ہیں، ہر سال حافظ طاہر قادری یہاں تشریف لائیں گے، بولو تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حاجی صاحب ابھی اعلان کریں گے، ہاں یا نہیں؟ کہا گئے حاجی صاحب اعلان کریں گے، آپ سب بولو، سب بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے، ہم تو آپ کے خادم ہیں ماشاءاللہ، جب بولو گے تب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، 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 جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ، کر کے چراغا، کر کے چراغا خوشیاں مناؤ، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے وہ کیوں پیسہ؟ کیا جواب ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لٹا دیں، ہاں یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم جاں بھی لٹا دیں، کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا۔ اب نعرے کا جواب دینا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، میرے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، پیارے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، لجپال نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، صاحب معراج نبی، آسیوں کی لاج نبی، کل بھی تھے اور آج نبی، دو جگہ کے راج والے میرے نبی آ گئے، تکلیف ہوتی ہے مگر مجھے لگتا ہے آپ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا ہے، آپ نے آج علاج کر دیا ہے۔ سید پور والے زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تکلیف ہوتی ہے کب؟ جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں، او جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں، چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، ہاں کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، تعظیم نبی ہو تو سبھی
लगती है। کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جس کو اچھی لگتی ہے جواب دے گا ذرا جذبے سے۔ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا اور جھوم کے بولو مرحبا جذبے سے بولو مرحبا اور پیار سے بولو مرحبا سونے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ۔ حبیب پیارا نظر اٹھائے وہ مولا قبلہ بدل دے۔ سبحان اللہ۔ بھائی سبحان اللہ زور سے کہنا ہوگا۔ کہیں یہ چاغت کہیں وہ کہنا اے موسیٰ آنا سنبھل کے اے موسیٰ آنا سنبھل کے خدا کے ان پہ مہربان سنو نبی کے بولتا قرآن سنو۔ ہر بندہ بولے گا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی نبی کے عاشق اللہ۔ یہاں والے عاشقوں کے سامنے بہت بڑے عاشق کا نام لینے والا ہوں۔ دیکھتے اتنے بڑے عاشق کا نام سن کر کون سا عاشق سبحان اللہ بلند آواز سے کہتا ہے نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے صحابہ عشق میں روتے۔ سیدنا بلال حبشی تو ہمارے امام ہیں، وہ تو امام ہے امام ہیں۔ غلام حبشی کی اذان سنو لگتا ہے ایک بار پھر فرمائش کرنی پڑے گی۔ غلام حبش کی اذان سنو غلام حبش کی اذان سنو نبی کے بولتا قرآن سنو۔ میں دعا دیتا ہوں اب جو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے آقا مولا یعنی آقا مددگار نبی مولا یعنی نبی مددگار اللہ کرے اسی سال حرم شریف میں جا کر یہ تکبیر سننا نصیب ہو جائے۔ آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا آقا مولا نبی مولا نبی۔ اور نبی کی عظمت پہ پہرا دینا رضا نے ہم کو سکھایا۔ فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ حافظ طاہر قادری نبی کا دشمن نبی کا دشمن ہے اپنا دشمن رضا نے ہم کو بتایا رضا نے ہم کو بتایا۔ رضا کے عشق کی پہچان سنو نبی کے بولتا قرآن سنو۔ اعلیٰ حضرت والا بولے آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی۔ حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ۔ نعرہ
یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ، علی کے مصطفیٰ کی جان سنو، نبی کے بولتا قرآن سنو۔ علی والا ہاتھ بلند کر کے بولے حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، علی حیدر مولا، علی مولا، علی حیدر، 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 حیدر۔ حیدر، حیدر، حیدر۔ کسی نے بولا اے زیادہ علی علی کرنے سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، زیادہ علی علی کرنے سے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پوچھا پھر رافضی کب بنتا ہے؟ میں نے کہا کسی ایک صحابی کا بھی گستاخ ہو، جب وہ صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا ہو تو پھر رافضی بنتا ہے۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ صحابہ سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، کیونکہ ہم اہل سنت والے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمیں کسی اور کو خوش نہیں کرنا، ہمیں اپنے آقا کو خوش کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جذبے سے ذکر کرنے والے آئیے مل کر سالار صحابہ، یہ بھی آپ کو یاد ہے؟ چلیں آپ سے سنتے ہیں سالار صحابہ، سرکار کا پیارا، ہر سننے کا نعرہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ سرکار کا پیارا، صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ، صدیق ہمارا۔ میرے سید پور والے بھائیوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس گراؤنڈ میں بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ سنہری جالیوں میں صدیق اکبر کے آقا کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ تو ذرا جذبے سے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، دعا دیتا ہوں جو دونوں ہاتھ بلند کر کے 2 مرتبہ کہے ابو بکر، ابو بکر، اللہ کرے مولا علی کے ہاتھوں اسے جنت کا پروانہ مل جائے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب کرے گا وہ ابو بکر، ابو بکر ملے گی جنت وہ بھی مولا علی کے ہاتھوں؟ میں نے کہا ہاں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ علی پاک نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ صدیق اکبر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن پروردگار جنت کے پروانے علی کے ہاتھ میں دے گا، علی جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا۔ او علی والوں گجوز کے بولو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بات مکمل نہیں ہوئی، اب مولا علی صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ علی پاک کہنے لگے میں بھی تمہیں حضور کا فرمان سناتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس وقت تک جنت کا پروانہ کسی کو نہیں دے گا جب تک اس کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو۔ الحمدللہ اہل سنت والوں تمہیں مبارک ہو کہ ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں کے چاہنے والے، مل کر نعرے کا جواب مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر، ابو بکر، نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر، ابو بکر، چرچ جس کے عرش پر، ابو بکر، لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر،
گستاخ سے تو جنگ رہے گی، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق مجھے لگتا ہمارا۔ ہے یہ جو آگے قوم بیٹھی ہوئی ہے، یہ آگے جو بیٹھے ہیں، ان کو تو مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش کی ساری محفلوں میں مجھے ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ بھائی کیا جذبہ ہے، کیا کرنٹ ہے، ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے، ماشاءاللہ۔ بھائی سلامت رہیے، پیچھے والے بھی تھوڑی محنت کریں تو ان کے لیے بھی میری ذہن بن سکتا ہے میرا، میرے لیے نہیں اپنے لیے۔ یہ ذکر اتنا بلند ہے آپ کو بھی بلند کر دے گا۔ سالار صحابہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ، صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق۔ آپ کو پتا ہے کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل بشر کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں صدقے جاؤں آپ وہ ہیں کہ جو مسلمان بھی پہلے، سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ زور سے کہنا، پھر میں آگے کا سفر کروں گا۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو مسلمان بھی پہلے، صحابی بھی پہلے، اور خلیفہ بھی پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنگلہ میں، بنگلہ زبان میں، مگر آخر میں سناؤں گا۔ آپ کو جلدی تو نہیں ہے، کہیں جا تو نہیں رہے، میں بھی سنائے بغیر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں کہ آپ خود صحابی، سبحان اللہ، آپ کے والد صحابی، سبحان اللہ، آپ کے بیٹے صحابی، سبحان اللہ، آپ کے پوتے بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے صدیق اکبر کو امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی 4 پشتے صحابی آپ سمیت۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پنج نعرہ پنج تنی بے حساب نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ 2 مرتبہ یا علی کہنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو بیٹھے ہیں ان کا آواز زیادہ ہے یا جو کھڑے ہیں ان کا آواز زیادہ ہے۔ پنج نعرہ پنج تنی بے حساب نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ پنج نعرہ پنج تنی بے حساب نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ حیدر مولا علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی 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 مولا علی، حیدر مولا علی 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 مولا۔ کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے، سبحان اللہ، کیسا نصیب دیکھیے مولا علی کا ہے، آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے۔ ہاں ہاں، توجہ، ایک نام 4 یاروں میں شیر خدا کا ہے، ایک نام 4 یاروں میں شیر خدا کا ہے، ایک نام پنجتن میں بھی مشکل کشا کا ہے۔ اب علی والا ہاتھ بلند کر کے بولے گا، حیدر 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 حیدر، حیدر۔ علی جب آ گیا میری زبان پر، میں نے کہا ناد علی جب آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، اوے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے، منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے، نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، حیدر 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 حیدر
اب میں بولوں گا مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور اللہ کی مہربانی سے یہاں کوئی روکنے والا ہے بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہاں سارے اپنے الحمدللہ۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، سبحان اللہ، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں کہوں گا زندگی میں آپ نے کہنا علی علی، زندگی میں علی علی، زندگی میں علی علی، نہیں، جو زندہ بیٹھا ہے وہ بولے گا زندگی میں، زندگی میں علی علی، زندگی میں علی علی، بعد میں بھی علی علی، بعد میں بھی علی علی، زندگی میں علی علی، بعد میں بھی علی علی، کل بھی میرا علی علی، آج میرا علی علی، کل بھی میرا علی علی، آج میرا علی علی، ہاتھ سے چھوٹے نہ کبھی دامن علی، پہچان جب نہ ہو تجھے اپنے پرائے کی۔ کمال کا شعر ہے ڈاکٹر صاحب۔ پہچان جب نہ ہو تجھے اپنے پرائے کی، پہچان جب نہ ہو تجھے اپنے پرائے کی، تو جھوم کے تو نعرہ لگا، بھائی کیا کہنے احسن بھائی کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ کمال کا شعر پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا دوسرے مصرے پر آپ کیا کرنے والے ہیں، بات تو ایسی ہے بندہ قربان ہو جائے۔ ہاں علی والے کیسے ہوتے میں یہ بتانے لگا ہوں کہ دین حق کے لیے گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی کچھ لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے، پر مجھے یقین ہے دوسرا مصرع سن کر سارا مجمع بولے گا سبحان اللہ۔ دین حق کے لیے گھر بار لٹا دیتے ہیں، جو 72 بھی ہزاروں کو مٹا دیتے ہیں۔ حسین یا 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 حسین، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، میں نے کہا اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یا حسین 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 یا حسینیوں۔ آج ہم حسینی کہلاتے ہیں نا، کتنے حسینی بیٹھے ہیں؟ تو حسینی کیسا ہوتا ہے؟ اس کے سر پر کوئی تاج ہوتا ہے؟ تو پھر کیسا ہوتا ہے حسینی؟ حسینی نمازی ہوتا ہے۔ الحمدللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یاد کرنا چاہیے کہ کربلا میں تلواروں کے سائے میں بھی ہمارے امام نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ، اور ہم کیسے حسینی ہیں کہ نماز نہ پڑھے؟ وہ نماز جو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو جنت کی چابی ہے، کیا صرف نعرے لگانے سے امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ میرے بھائیوں ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا، ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا، صرف نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ نعرے جذبہ پیدا کرتے ہیں، پر جذبہ بھی اسے کہتے ہیں جو عمل کی طرف لے جائے۔ کون کون نیت کرتا ہے آج کے بعد نماز جان بوجھ کے قضا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ، الحمدللہ ہم نمازی حسینی ہیں، انشاءاللہ، نمازی حسینی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دھیان رہے نماز پڑھنے کہیں یزیدی کے پیچھے نہیں نکل جانا،
نماز پڑھنی ہے تو حسینی کے پیچھے پڑھنی ہے نا شیر میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں میں حسینی ہوں آج یزیدی ٹولا تو خود کو جنتی مانتا ہے آج یزیدی ٹولا تو خود کو جنتی مانتا ہے سب ڈالر کا چکر ہے اللہ حالانکہ حق جانتا ہے حالانکہ حق جانتا ہے دیکھیں یہ بات تو کلیئر ہے نا امام حسین کی عظمتیں جس مسلمان کے سامنے ہوں پھر بھی وہ یزید کے گیت گائے تو مطلب اس نے کچھ ڈالر کھا لیے وہ ڈالر پہ چلنے والا ہے وہ ایمان پہ چلنے والا آج نیت کریں انشاءاللہ سچا پکا نمازی بننا ہے آج کی محفل ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جائے انشاءاللہ اگلے سال جب حاضری ہو انشاءاللہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے ہاں ویسے تو ہم اپنی نیت خود کرتے ہیں پر بزرگ کر لیں تو پھر ہم اسی پر سر خم کر دیتے ہیں بولو سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ طاہر قادری زندہ باد زندہ باد قادری زندہ باد زندہ باد منقبت پیران پیر لجپال کی پڑھ دیتا ہوں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور مفکر اسلام مفکر اسلام زندہ باد زندہ باد شیخ ہیثم الکریم زندہ باد زندہ باد حاجی رفیق برکاتی زندہ باد زندہ باد یاسین برکاتی زندہ باد زندہ باد گناہگار صلاۃ و سلام گو আমার رسول دو سلام گو আমার کویو نبیر روزہ তোমরা যদি যাও গো মদিনা তোমরা যদি যাও গো মদিনা তোমরা যদি যাও গো মদিনা 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 তোমরা যদি যাও গো মদিনা مل کر کہنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد مدینہ شریف ماٹی چوکے موکے بوکی ماکھیو چوکے موکے بوکے ماکھیو এমন পবিত্র মাটি এমন পবিত্র মাটি আমার নবীর রোজা তোমরা যদি যাও গো মদিনা 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 তোমরা যদি যাও গো মদিনা তোমরা যদি যাও গো মদিনা اب مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ওই মদিনার পথের ধুলি ওই মদিনার পথের ধুলি আমি চোখে মাকে সুরমা বলি আমি চোখে মাকে সুরমা বলি যাবে চোখের পর্দা খোলি যাবে চোখের পর্দা খোলি দেখবো সোনার মদিনা তোমরা যদি যাও গো মদিনা 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 তোমরা যদি যাও গো মদিনা 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 তোমরা যদি যাও গো মদিনা اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میرے 11ویں والے پیر سب نے مل کر کہنا غوث اعظم دستگیر اللہ کرے بڑی 11ویں ہماری غوث پاک کے قدموں میں ہو جائے آمین جانا ہے دربار غوث پاک انشاءاللہ
میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، تیرے در کا میں فقیر، غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر، غوث اعظم دستگیر، میری چمکا دی تقدیر، غوث اعظم دستگیر، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا، غوث اعظم کا۔ بھائی دیکھیں ہمارے ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری صاحب تو بازبان حال کہہ رہے ہیں، میں شعر ان کی طرف سے پڑھ دیتا ہوں اور میری طرف سے بھی، ہم سب کی طرف سے، کہ مخالف کیا کرے میرا، مخالف کیا کرے میرا، کہ دے بے حد کرم مجھ پر، کس کا؟ خدا کا، رحمت للعالمین کا، غوث اعظم کا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد، خدا کا، رحمت للعالمین کا، غوث اعظم کا۔ اب ذرا نعرے کا جواب مل کر دینا ہے، میرے 11ویں والے پیر، غوث اعظم دستگیر۔ اچھا جو بیٹھے ماشاءاللہ ان کا جذبہ کمال ہے، جو کھڑے ان کی بھی آواز ہے، سارے قادری فقیر ہیں، سارے نسبت کے قادری ہیں، میرے 11ویں والے پیر، غوث اعظم دستگیر، تیرے در کا میں فقیر، غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر، غوث اعظم دستگیر، میری چمکا دی تقدیر، اور سچی بات ہے بھائی، ہم پر جو فیضان ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے، فیض رضا، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اور سچی بات ہے طاہر قادری کو جو در اعلیٰ حضرت ملا وہ در مرشدی عطار سے ملا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے در اعلیٰ حضرت در مرشدی عطار سے ملا ہے الحمدللہ۔ اور 30 اپریل اور 1 مئی اور 2 مئی کو الحمدللہ ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع بھی ہے، آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے، انشاءاللہ پہنچیں گے۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری بھی آ رہے ہیں، اب جو اعلیٰ حضرت والے ذرا ہاتھ اٹھا کر، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، 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 میرا مضبوط ہے ایمان، یہ بات سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے، میرا مضبوط ہے ایمان، لٹا دوں گا نبی پر جان، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، 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 میں اعلیٰ حضرت والا ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے گا، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہم لڑتے نہیں ہیں، او بھائی ہم اعلیٰ حضرت والے ہم لڑتے نہیں ہیں مگر ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب پھر سے جملے مجھے ریپیٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ مرکزی آدمی تو آپ ہیں، سبحان اللہ، بزرگوں کی نسبت سے میں نے کہا کہ بھائی ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں
لڑتے نہیں ہیں مگر ڈرتے بھی نہیں ہیں. اب حضرت کی طرف سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں. حضرت کی طرف سے حضور مفکر اسلام کی دعائیں لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے شعر پڑھ رہا ہوں. اگر منکر میں ہے ہمت، ذہن میں رہے ہم لڑتے نہیں ہیں. حضور میں نے کہا ذہن میں رہے ہم لڑتے نہیں ہیں. اگر منکر میں ہے ہمت تو میرے سامنے آئے. اگر منکر میں ہے ہمت تو میرے سامنے آئے. کیا کرے گا بھائی تو؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کریں گے، یعنی وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کیا کرو گے. تو میں نے حضرت کی طرف سے لیے بیٹھا ہوں میں قرآن، لیے بیٹھا ہوں میں قرآن، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور فقر بنگال، حضور فقر بنگال، حضور ڈاکٹر ارشاد احمد البخاری، حضور ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری، حضور مفکر اسلام، حضور خلیفہ تاج الشریعہ حافظ طاہر قادری، حافظ طاہر قادری. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سیکھا کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے، کفار کے لیے شدید تھے. تو ہم نے اعلیٰ حضرت سے بھی یہی اسی معاملے کی تجدید سنی، اور اب میں وہی بات کرنے لگا ہوں. غور سے سنیے گا. میں سنی کے لیے بے شک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہوں. اب وہ قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، رضوی ہو، میں سنی کے لیے بے شک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہوں. میں سنی کے لیے بے شک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ہوں، اور منافق کے لیے طوفان، منافق کے لیے طوفان. میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، 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 میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ کہ میری پوری دنیا میں کسی سنی سے بگڑی ہوئی نہیں ہے اور کسی منافق سے بنی ہوئی نہیں ہے. خدا کی قسم معیار یہی ہونا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے بد مذہبوں کے لیے تھوڑی نرمی زیادہ دکھا دیتے ہیں، اپنے والوں کے لیے سختی زیادہ دکھا دیتے ہیں. ارے بھائی یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. معیار عقیدہ ہونا چاہیے. جس کا عقیدہ سچا ہے، اچھا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کلر اس کا، رنگ اس کا کیسا ہی ہو، وہ اپنا بھائی ہے. اور اگر سگا رشتہ دار ہے، سگا بھائی ہے اور بد مذہب ہو گیا ہے تو ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. اور قوم مسلم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی کوشش کریں. میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. یار زندہ صحبت باقی، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا. پیغام یہ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہزاروں قیامتوں سے ہو کر، کتنی ہی کربلاؤں سے ہو کر، بدر و حنین اور خیبر و خندق سے ہو کر، تڑپتی ہوئی لاشوں سے ہو کر کے، ٹوٹے ہوئے دلوں سے ہو کر کے ہم تک پہنچا ہے. اگر ہمیں اپنے شہداء کی عظمتوں کا احترام ہے، اپنے شہداء کی قربانیوں کا احترام ہے، سرور کائنات محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी का एहतराम है हमें, तो हमें उनके नक्शे कदम पे चलना होगा, उनकी सूरत अपनाना होगा। और जिस रोज़ हम सीरत रसूल के सांचे में ढल जाएंगे, दुनिया की कोई क़ुव्वत हमें शिकस्त नहीं सकेगी, न कोई करबला होगा और न कोई गाज़ा होगा। अलमिया हमारा है, कमज़ोरी हमारी है कि हमने अपने आप को आक़ाए दो जहां सरवर कायनात की मुक़द्दस सीरत के सांचे में नहीं ढाला है। मेरा पैगाम यह है, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, आज के बाद सीरत रसूल पढ़े, पैगाम रसूल का जायज़ा ले और अपनी ज़िंदगी को सीरत रसूल के सांचे में ढाले। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर कभी हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती डॉक्टर सैयद मजहर इकबाल शामी, सैयद मजहर इकबाल शामी वो तशरीफ ला रहे 2 मिनट से 3 मिनट के दरमियान। सबसे पहले आज की इस अज़ीमुश्शान इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सरजमीने बांग्लादेश के पूरे लोगों को और ख़ास तौर पर फ़ख्र बंगाल पीरे तरीक़त मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि सैदपुर बांग्लादेश के लोगों ने आज ये बात साबित कर दी है कि ये सैदपुर या रसूल अल्लाह कहने वालों का शहर है। आज सैदपुर वालों ने यह साबित कर दिया है कि हम रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मैं शेख के साथ बैठा था, शेख ने बड़ी प्यारी बात की। आप लोगों के जज्बे को देखकर शेख ने कहा, जज्बतुहुम क़विय्या, इन लोगों के जज्बे बड़े मजबूत है। कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फज़्ल व करम है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं और आज सय्यदुश्शुहदा हजरत सय्यदुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत भी है। 15 शवालुल मुकर्रम सय्यदुना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, हजरत नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, या हमजा या अम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फाइलल खैरात व या काशिफल कुर्बात व या ज़ाबन अन वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ुरक़ानी ने इसे जिक्र किया और फरमाया, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने क्या खूब फरमाया। कह दो सुभान। आखिर तक आवाज आए, कह दो सुभान। हुजूर ने फरमाया अपने चचा के बारे में, या हमजा या अम्मा रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के चचा, ए नेकी करने वाले, ए नेकी करने वाले प्यारे चचा, आप अल्लाह के शेर भी हैं और अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, या ज़ाबन अन वजही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्यारे चचा, आप तो अल्लाह के रसूल के चेहरे से दुश्मन को भी दूर फरमाने वाले। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन इस्लाम का दिफा करने वाले थे और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तमाम चचा में सबसे ज्यादा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यार करते थे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के दीन का दिफा करने वाले थे। मैं ये पबांगे तौल कहना चाहता हूँ, आज सरजमीन बांग्लादेश सैयदपुर के आज अज़ीमुश्शान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सुन्नियों ने साबित कर दिया और खास तौर पर हजरत सय्यदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की झलक हमें डॉक्टर सैयद इरशाद बुखारी में नजर आ रही है। आपने भी ये साबित किया और बता दिया कि जहां भी अल्लाह के दीन की बात आएगी, जहां भी मसलक आला हजरत की बात आएगी, जहां भी दीन और सुन्नियत की बात आएगी, हमारा एक एक कतरा
ہمارا لہو حضور کے دین کے لیے قربان ہے. ہم سب رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور ایسے علماء جو حضور کے دین کا دفاع کرنے والے ہوں آپ کو شاذ و نادر ملیں گے. بہت سے ملیں گے جو اپنے جیبوں کو بھرنے والے ہیں، لیکن حضرت علامہ ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری دامت برکاتہم العالیہ کو حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ نے انہیں خلافت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ 23 جگہوں سے حضور کو خلافت بھی حاصل ہے. ان کی قدر کریں، فخر بنگال ہیں، ان کی قدر کریں. اور یہ صرف یہاں کے سنیوں کی جان نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کے سنیوں کا اثاثہ ہے. بلند آواز سے کہیں، گفتگو مکمل کر رہا ہوں، نعرہ لگائیں. صدق اللہ مولانا العظیم. ارشاد احمد البخاری، ارشاد احمد البخاری، ارشاد احمد البخاری. یار شعر تو تم لوگ ہو، یہ پروگرام کر کے دکھائے ہے کہ نہیں؟ شعر واللہ ہم ہر سنی شعر ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. ہاتھ اٹھا کر بولو، ہم غوث پاک کے شعر ہیں، ہم کسی حکومت سے ڈرنے والے نہیں. فضیلت الشیخ ہیثم عمار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين. أولا أهنئكم على هذا الجمع الطيب المبارك، وقد رأيت فيكم وجدا وحبا وهياما وعشقا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع هذا الوجد والجذب والشوق والهيام نقول لكم كيف تزدادون حبا وشوقا وهياما برسول الله زيادة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ حمد و صلات کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں میں وہ جذبہ دیکھا ہے جو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتا. وحتى تزدادون حبا وعشقا وجذبا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرفوا على نبيكم، واقرأوا سيرته، واقرأوا شمائله، واقرأوا خصاله، واقرأوا عن حليته الشريفة تزدادون حبا وعشقا برسول الله. شیخ فرما رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی جھلک جو میں آپ لوگوں کو کے اندر دیکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ عشق مصطفیٰ مزید بڑھ جائے، اور عشق مصطفیٰ مزید بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے لگ جاؤ. حضور کی سیرت طیبہ، حضور کی صورت طیبہ کے بارے میں جب تم مطالعہ کرو گے تو تمہارے عشق و محبت میں اضافہ ہو جائے گا. فلذلك يكون حياتكم بعد ذلك كحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنامون كما كان ينام، تأكلون كما كان يأكل، تجلسون كما كان يجلس، تمشون كما كان يمشي عليه الصلاة والسلام، فيكون حياتكم كلها بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللہ اکبر. شیخ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے تو پھر سیرت مصطفیٰ
کی برکت سے تمہاری زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی. تم چلو گے بھی تو تمہارا انداز آقا کریم جیسا ہوگا. تم بیٹھو گے تو تمہارے بیٹھنے کا انداز بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہوگا. تم سو گے تو سونے کا انداز بھی حضور جیسا ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی حضور کی زندگی کا عکس اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی صورت میں تمہاری زندگی برکتوں والی ہو جائے گی. فعلقوا قلوبكم بحب رسول الله. هذا هو محل حب رسول الله، القلب. علقوا قلوبكم بحب رسول الله تزدادون قربا من رسول الله، وبذلك تنالون رؤيته عليه الصلاة والسلام. وأي نعيم أعظم من نعيم رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. আল্লাহ, একটু বাংলাতেও বলার দরকার আছে, ঠিক কিনা? নালে বলবেন যে পয়লা বৈশাখে হুজুর আমাদেরকে বঞ্চিত করে দিল. ঠিক আছে, শেখ বলতেছেন আরে আসো আমরা আমাদের কলবকে না নবীজির সাথে খাস করে দেই, আমরা আমাদের হৃদয়টা না রাসূল করিমের জন্য রিজার্ভ করে দেই. আর এটা করলে কি হবে? এটা করলে হবে যে আপনি রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কুরবাত পাবেন, নবীজির নিকটে যাবেন. আর নবীজির নিকটে গেলে কি হবে? একদিন স্বপ্নে প্রিয় নবীর দিদার পাবেন. দুই হাত তুলে বলো সুবহানাল্লাহ. دیدار مصطفیٰ پابن صلی اللہ علیہ وسلم. فهنيئا لكم هذا الحب، هنيئا لكم هذا العشق، وهنيئا لكم بشيخكم، وهنيئا لكم بحضور هؤلاء الأفاضل الكرام، وخاصة على رأسهم سيدنا ومولانا الشيخ قمر الزمان والأحبة الكرام. فعلقوا قلوبكم بأمثال هؤلاء، علقوا قلوبكم وتمسكوا بهدي النبي، ولا تنظروا إلى المنكرين ولا تنظروا إلى المحرومين، على أمل أن ألتقي بكم بإذن الله تعالى مرة أخرى في هذه البلدة الطيبة العاشقة لرسول الله في مدينة إن شاء الله سيد پور. إن شاء الله نأتي ونزوركم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اے سنی بھائیرا, তোমাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, কারণ তোমরা রাসূল করিমকে মহব্বত করো. তোমাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, তোমাদের অন্তর প্রিয় নবীর ইশক দিয়ে পরিপূর্ণ আছে. তোমাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, এরশাদ বুখারীর মতো মানুষ পেয়েছো. আল্লাহ করে যেন সৈয়দপুরের মানুষ বুঝে যায়. জোর সে আমিন বলো, জোরে আমিন বলো. যারা আমার প্রোগ্রাম বন্ধ করায় আল্লাহ তাআলা যেন তাদেরকেও হিদায়াত দান করান. যারা ওদের বাতিলদের সঙ্গে মিলে আমাকে সুন্নিয়তের কাজ এই শহরে করতে দেয় না, আল্লাহ ওনাদেরকেও যেন হিদায়াত দান করেন. শেখ বলছেন যে তোমাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি, তোমরা খুশনসিব ভাগ্যবান যে তোমরা ডক্টর এরশাদ বুখারীর মতো ব্যক্তি পেয়েছো. আর মোবারকবাদ জানাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা যদি তৌফিক দান করেন আগামী বছর আবার সৈয়দপুরে হাজির হব. কারা কারা চায় হাত তুলো, কারা কারা চান হাত তুলেন. শেখের সাথে আরো একটা পরিচয় হচ্ছে, শেখ আমার ক্লাস ফলো. শেখ আর আমি এক জায়গায় একসাথে এক ওস্তাদের কাছে লেখাপড়া করেছি. জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ. কই শেখ অনেক বড় মুনাজির, মুহাদ্দিস, মুফাসসির. শেখের হায়াতে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন. সবাই বলি আমিন. एक मिनट, सबसे आखिर में आपके लिए एक बहुत कीमती चीज़ है कि तबरुकात की ज़ियारत करेंगे, तबरुकात की ज़ियारत करेंगे आखिर में, ठीक है ना. मुझे मालूम है कि कोई सुन्नी यहाँ से भागने वाला नहीं. हमें इमाम आज़म ने ये सिखाया कि वो 22,000 हो और तुम अगर 72 भी हो तब भी मत भागना, वो लोग भाग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. फजीलत अभी शेख मुफ्ती यासिर बरकाती वो 2 मिनट वो आपसे इंशाअल्लाह ताला हम कलाम होंगे इंशाअल्लाह ताला.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف 2 منٹ ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ احباب کے لوں گا تاکہ آپ احباب کو اندازہ ہو جائے کہ آج آپ احباب کس پر رونق محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو حضرت قبلہ مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، خود یورپین کنٹریز کے لوگ، ہالینڈ کے لوگ، فرانس کے لوگ، پورے یورپ کے کنٹری کے لوگ 6 سال سے حضرت کا وقت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ وقت عنایت کر دیں، لیکن حضرت وہاں پہ تشریف نہیں لے جا رہے۔ یا آپ لوگوں کی قسمت اتنی بلند ہے کہ حضرت اتنا دور بنگلہ دیش تشریف لے آئے۔ اور میرے بالکل ہی پیچھے جو جناب حاجی محمد رفیق پردیسی صاحب جلوہ گر ہیں، مجھے آپ کے یہاں کا تو نہیں پتہ ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں آپ جہاں بھی چلے جائیے، جس بھی مدرسے میں چلے جائیے، وہاں پر آپ کو فتاوی رضویہ شریف اگر ملے گی اور آپ اس سے پوچھئے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر اتنی نایاب کتاب آپ کے پاس کیسے پہنچی، تو اس شخص کا جواب ہوگا کہ حاجی رفیق پردیسی کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے شہر میں ان کو خادم فتاوی رضویہ شریف کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں بھائی حافظ طاہر اور حافظ احسن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش کے لوگ، ہمیں لگتا تھا اردو کم جانتے ہیں، وہ ایسے نعت پڑھتے ہیں، اگر افریقہ جانا ہوا تو وہاں کے لوگ بھی شاید اس سے زیادہ نعت پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں جو اپنا میسج دینا چاہتا ہوں اور بات اسی پہ ختم کر دوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، مجھے کوئی بڑا کام مل جائے، کوئی بڑا میسج مل جائے۔ اور زیادہ تر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آدمی جب اس سے کام کہتا ہے تو وہ کام جلدی کر لیتا ہے، اس بات کو وہ جلدی سن لیتا ہے، جلدی پک کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ میرے پاس اتنا بڑا آدمی نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت شہادت آپ کا قریب ہے، میں شہادت کے واقعے کی طرف نہیں جاتا، وقت شہادت آپ کا قریب ہے، آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، لوگ جوک در جوک آپ کی تعزیت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ایک نوجوان بھی آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے تعزیت کے لیے۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے کہتے ہیں بیٹا واپس ادھر آؤ۔ جب وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتا ہے تو آپ اسے فرماتے ہیں بیٹے تیرے پائنچے نیچے ہیں، بیٹے تیرے پائنچے نیچے ہیں، انہیں ٹخنوں سے اوپر کر لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور تیرے پائنچے گندے بھی ہو رہے ہیں۔ 32 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر یہ نہیں کہہ رہا کہ تجھے حکومت کے معاملات کیسے سنبھالنے ہیں، تجھے فوجداری کا نظام کیسے سنبھالنا ہے، تجھے بیواؤں کا انتظام کیسے کرنا ہے، تجھے ناداروں کا خیال کیسے کرنا ہے، تجھے زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ صرف رسول اللہ کے طریقے کو اپنا لے گا تو باقی چیزیں خود سیکھ جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وجود پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو نافذ کریں۔ اگر میں نے اور آپ نے آج تک 4 انچ اپنے جسم پر سنت کو نافذ نہیں کیا، میرا مطلب ہے کہ پائنچے اوپر نہیں کیے، تو پھر کب اس 6 فٹ پر ہم اپنی جسم پر جو ہے وہ سنتوں کا نفاذ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، আজ আমরা লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে আমরা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পয়লা বৈশাখ পালন করলাম। পয়লা বৈশাখের আপনাদেরকে সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বলেন আপনাকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি, ঠিক আছে না? কারণ আমরা বাংলাদেশে থাকি, পয়লা বৈশাখে এই নাচানাচি এটাকে আমরা সাপোর্ট করি না, ঠিক আছে না? এবং আপনি দেখলেন প্রশাসন নাচানাচিকে সাপোর্ট করলো আর জাতে জিকরে মুস্তাফাকে সাপোর্ট করলো না। পরে
পরে সাপোর্ট করলো, যেহেতু আমাদেরকে করতে দিল, তাহলে 144 ধারা লাগাতে পারতো। কিন্তু খোদার কসম আমি ওয়াদা করেছিলাম, আমি বলেছিলাম, ধ্যান দিয়ে শুনেন, সৈয়দ মাজার ইকবাল শামী যদি আমার বুকে গুলি লাগে তাহলে সৈয়দ মাজার ইকবাল শামী আমার নামাজে জানাজা পড়াবে আজকে, আর আমাকে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে দাফন করবে। শোনো, আলীওয়ালা, আমরা আলীওয়ালা, আমরা পালানোওয়ালা নয়, আমরা হুসাইনওয়ালা, আমরা ইয়াজিদওয়ালা নয়। সুতরাং সুন্নিরাও সাবধান হয়ে যাও, গিয়ে ওখানে কানে কানে বলো মত করনে दीजिएगा, मत करने दीजिएगा। हम भी क़यामत के दिन हुजूर से कहेंगे, हुजूर इनकी शफाअत मत कीजिएगा, इन्होंने मुनाफिकत की है। अरे शर्म करो यार, सुन्नी जैसा भी सुन्नी है हमारा भाई है, उसकी जूती हमारे सर पर, जिस सिलसिले का मुरीद है उसकी जूती हमारे सर पर, कहीं का भी मुरीद है उसकी जूती हमारे सर पर। अच्छा, मैं जिंदगी में किसी से कुछ मांगा नहीं, आज हुजूर मुफक्किर इस्लाम हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के तोहफे हैं, आप हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ से हमें कोई तोहफा इनायत फरमाएं, ताकि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ मैं यहाँ आम कर सकूं। हुजूर सैयदी व मुर्शिदी मौलाई हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझे अपनी करीमाना अनायत से खिलाफत अता फरमाई। मैं इसका मुस्तहिक तो नहीं था, मगर उन्होंने अता फरमाया। और हमारे अल्लामा बुखारी साहब ने एक पूरे मजमे को मेरा मुरीद करवा दिया। मैं तो यहाँ नहीं रहता कि मैं उनकी तरबियत कर सकूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उनसे अर्ज़ करता हूं कि आपने जो जिम्मेदारी मेरे हवाले की है इसे आप पूरा करेंगे। मैं उन्हें सरकार मुफ्ती आज़म की खिलाफत पेश करता हूं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद होने का यकीनन ख्याल तो रहा होगा और आपको भी रहा होगा, इसलिए मैं उनके कौल के मुताबिक अपना नहीं बल्कि अपनी वकालत में आपको उनका मुरीद करार देता हूँ। हुजूर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद इरशाद बुखारी हयात नौ की उम्मीद है। मसलक अहले सुन्नत, मसलक मोहब्बत को आम करने के लिए आज का ये इज्तिमा यकीनन एक संग मील साबित होगा। आपने देखा मुसलसल नातें पेश की जा रही हैं, गालिबन आप ये समझते होंगे कि इन नातों के ज़रिए से एक ख़ास फिक्र की तरवीज की जा रही है। हमारे इन नात खानों ने लाखों नौजवानों को फिल्मी गानों से दूर किया है, बुराइयों से दूर किया है। तबलीग का एक अजीम सिलसिला है जो नात के ज़रिए मुकम्मल तौर पर पेश किया जाता है। और याद रखिए, जो अमल मोहब्बत रसूल के ज़ेर साया होगा उसकी बुनियाद पर होगा, वो अमल खालिस होगा। आप अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल बैठाल दीजिए, फिर वो कभी गुमराह नहीं होंगे। ये हज़ारों बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल हैं, आने वाला दौर हैं। और मैं इस सिलसिले में हज़रत अल्लामा बुखारी मद्दसिलहुल आली को खिराज एहतराम पेश करता हूँ कि उन्होंने बांग्लादेश की सरजमीन पर इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करके हमारे लिए हयात नौ और हयात ताज़ा का बाज़ाब्ता निज़ाम पेश किया है। यकीन मान लीजिए, मैं लंदन की सरजमीन पर यह सोच भी नहीं सकता था कि इतना अज़ीमुशान इज्तिमा
آپ کی دعوت پر جمع ہو جائے گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں حاضر ہوا. کاش میں اس قابل ہوتا کہ دوبارہ بھی حاضر ہو سکتا اور اس کے کئی گنا بڑے اجتماع سے خطاب کر سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر، سب کی آواز آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم. بسم اللہ. ایک ضروری بات سن لیں. میرے بھانجے بھتیجے ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ میں کس کا بیعت ہوں، کسی کو نہیں معلوم. اتنے سنیوں میں کوئی بھی ایک بتا سکتا ہے کہ میرے پیر و مرشد کا کیا نام ہے؟ نہیں، ان سے تو خلافت ہے، وہ میرے پیر نہیں، ان سے خلافت ہے. لیکن حضرت نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ میں حضور مفتی اعظم ہند سے بیعت کرتا ہوں. ان کو حضور مفتی اعظم ہند کا بیعت کرتا ہوں. آج سے میں کہہ سکوں گا کہ میں حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں. حضرت بے شمار آپ کو بے شمار شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے نام پر ہم قربان ہونے والے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یا نبی رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا حبیبی یا رسول اللہ، پڑھو یا نبی. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. دل میں تم مسند نشی ہو، اس مکہ کے تم کی ہو. ہمارے تو وہ زمیں ہو اور سرحان بھی تم ہی ہو. جاکنی کے وقت آنا، جاکنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا. یا حبیبی یا رسول اللہ، پڑھو یا نبی. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام وہ تو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ جانے رحمت. ماشاءاللہ بہت خوب. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابھی دعا فرمائیں گے.
اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے ہیلو میں پکڑتا ہوں. حضرات گرامی، ایک درخواست اور ہے آپ سب لوگوں سے، براہ کرم سلام مصافحے سے بڑی شے ہے. میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور آپ جواب دیجئے اور مصافحہ نہ کیجیے گا، بہت مشکل ہے. پورے بنگلہ دیش میں پھیلا دیں اور بنگلہ دیش کا ہر مسلمان تیرے فضل و کرم سے رسول پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور اس محفل کی طرح ہر شہر میں محفلیں سجائی جائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.